مولانا کے بارے میں جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے اس کے بارے میں اب مجھے کسی بات کی تصدیق ہوئی ہے، تو میں نے کہا اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ ذرا سی مختلف تھی، تو میں بغیر جو ہے نا تصدیق کے بات کرنا، بغیر خبر کے بات کرنا وہ ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شروع سے یہ بات کہی کہ مولانا کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے۔ مولانا کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور جس طریقے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور جو الفاظ کو اور ان کی جو بات کو رنگ دیا جا رہا ہے یہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں نے یہ بات کہی کہ اگر جو مولانا نے لشکر کی جو بات کی ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آج مولانا نے بالکل واضح بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جس نے بیٹھ کر اور جہاں پہ سے میری کردار کشی کی ہے اس کو معافی مانگنا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اب میرے پاس آئی ہے خبر، ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی نا جن صاحب نے یا جن لوگوں نے آپ کہہ لیں مولانا کے بارے میں یہ آرڈرز دیے ہیں، ان کو جنہوں نے بتایا ہے نا وہ کچھ میٹھا تیز کر گئے، اور اس کے بعد پھر یہ آرڈر چلا گیا، اور جو اس سے اگلے والے تھے نا جنہوں نے آگے ڈائریکٹلی میسیج دیے کہ یہ کرو یہ کرو، ان کو جو میٹھا ڈلوانے والے تھے انہوں نے بہت زیادہ میٹھا تیز ڈلوایا۔ تو یہ ایک گڑبڑ ہوئی یا یہ کہہ لیں کہ یہ شرارت ہوئی۔ اب یہ بڑا جو ہے نا ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی بات کو بتا رہا ہوں کہ یہ رفو گری کے اندر فرق آ گیا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن فرق نہیں ہوا، یہ باقاعدہ پوری ایک چین کے اندر نا فرق آیا۔ اور کیوں آیا یہ اتفاق سے نہیں آیا، یہ ڈلوایا گیا۔ پیچھے کون ہے کیا ہے اب آپ اس کو سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت میں صورتحال ہے نا اس کے اندر مولانا نے ایک بہت اچھا پتہ کھیلا ہے، اور وہ اکیلے نہیں کھیلا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پی ایم ایل این کے اندر جو بولے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں، یہ کبھی باجوہ کے ساتھ، کبھی فیض کے پریشر میں، کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے رابطے نظر آئیں گے، لیکن جو بالکل خاموش ہیں، یعنی کہ جو ہائی کمان ہے، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف صاحب، اور چند ایک لوگ، میں ان کا نام لوں گا تو پھر وہ متنازع ہوں گے، وہ بالکل خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی، وہ والی بات ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس وقت میں نا مولانا نے جو کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسی خاص میٹنگز ہوئیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ اب بلوچستان اور کے پی کے جو علاقے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے نا ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہاں پر دو رائے تھیں۔ ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اس آپریشن کو اسی طریقے سے مناسب طریقے سے چلنا دیا جائے، اپنی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جائے، اور جو کروانے والے ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اور ایک رائے یہ تھی جس کے بارے میں نے آپ کو اطلاع دی تھی، اور دوسری رائے یہ تھی کہ ایک بڑا آپریشن کیا جائے، یہاں پہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کر لیا جائے، جیسا کہ عمران خان کے دور سے پہلے کر لیا گیا تھا، تو پھر مناسب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اکانومی اور یوں اور وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں۔ لیکن اس میں ہی آپ یہ دیکھیں گے کیچ یہ ہے کہ جن کو آرڈرز دیے گئے تھے نا وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی، اور پھر یہ گڑبڑ کافی بڑھ گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹرنیشنلی سازش ہے، اور مولانا بالکل ٹھیک کھیل گئے ہیں، اور یہ جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ مشاورت کے ساتھ ہوئی ہے، اور مشاورت کس کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں آپ کو اشارتاً بتا چکا ہوں کہ وہ بالکل خاموش ہیں۔ اور وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے یہ کام کیے گئے ہیں، یہ لوگ جذباتی ہو کر اور ایسے اقدامات کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان سے نا اس کا الزام بھی دوسروں کے اوپر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی اور جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ یہ مقدمہ بناؤ ورنہ ہم آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں حکومت کو بلا لیں گے۔ اب اس آرڈر کو جو انسان اوبے کرنے کے لیے حکومت نے یہ اقدام کیا، اور جب وہ اقدام لے لیا تو اس وقت میں جو موجودہ آرمی چیف تھے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی یہ ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ بتائیں کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی جو آپ کے معاملات ہیں آپ خود سنبھالیں،
ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور پھر بعد میں پاکستان سے اسکیپ کروانے میں بھی وہی تھے, اور سارے معاملے کو گڑبڑ کرنے کے لیے بھی وہی تھے, اور اپنی پروموشن کے لیے بھی کوشاں وہی تھے, اور میاں محمد نواز شریف پھر اڑ بھی گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایسے ہی اس وقت میں ہوا, کیونکہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ جس آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جو ان کی جو کیبنٹ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, لیکن کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کوئی لینے دینے کے معاملات, اور ماں سوائے ایک معاملے کے جس کو میں نے بار بار یہ کہا کہ ملک ریاض کا معاملہ جو ہے نا بہت برا گلے پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے حافظ صاحب کے, تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے میں نے لیکن کی ہے. تو کیونکہ نیچے والے جو ان سے ہیں نا وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اندر بہت ہوتے ہیں. یہ والی ٹیم جو اس وقت میں اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے نا, یہ پرسنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. تو پی ایم ایل این کے جو لوگ کھیل گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب اگلے پتوں کے اندر وہ بالکل خاموش رہیں گے, کیونکہ جو سپر کمان ہے وہاں سے جو ہے نا ہدایات کافی حد تک مل چکی ہیں, یا مل جائیں گی, یا مل چکی ہوں گی. لیکن میرے پاس یہ خبر آ چکی ہوئی ہے کہ اب کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا کر سکتے ہو, لیکن آپ نے جس طریقے سے پہلے رسپانس کیا ہے یہ اس طریقے سے نہیں کرنا. شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت اچھے مینیجر ہیں, لیکن سیاست کی الف بے کو بھی نہیں جانتے, اور اس وقت میں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا شدید پریشر میں. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو پردے میں رکھ کے ساری بات بتا دی ہے کہ ہوا کیا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے. یہ بالکل ایسا واقعہ ہے کہ جیسے 2024 کا الیکشن تھا, فروری 2024 کا الیکشن تھا. اوپر کے لوگوں نے کہا کہ جناب تھوڑا سا جو ہے نا میٹھا کم کر لیتے ہیں, 7-8 بندوں کو کم کر دیتے ہیں, اور وہ 7-8 بندے 6-7 بندے کم کر دیتے ہیں, 6-7 کا لفظ تھا, اور وہاں پہ 60-70 بندے کم کر دیے. کہ پھر بعد میں جو ہے نا ان کو پورا کرنے کے لیے جو تھا معاملہ اس کو اس کے پر اور ہاتھ دکھایا گیا, وہاں پہ مزید گڑبڑ ہوئی. یعنی کہ جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا, اور پھر پورا کرنے کے لیے جو 30-35 پورے کیے گئے, اس کے اندر پنڈی سیکٹر ادھر ادھر کے وہ جو انہوں نے نکمے جتائے گئے, جو کہ جتانے نہیں چاہیے تھے, لیکن کچھ واپس جتا لیے گئے. یعنی کہ آپ اس میں 10-12-15 کہہ لیں کہ ہارے ہوئے جتائے گئے, کیونکہ ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا تھا. دوسری طرف سے کام اتنا زبردست ڈالا تھا فیض نیٹ ورک نے, تو بعد میں اس کی وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں, اور ابھی اچھے طریقے سے بھگتیں گے. تو بہرحال بہت ساری رعایت بھی ہے ان کے ساتھ. ان کو سیرینہ جیل علیحدہ سے بنا کر دی گئی ہے, کیونکہ وہ ایک عام انسان تو ہے نہیں وہ تو. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اعتراض ہے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر سکے. اب آپ سمجھ جائیں ساری کہ یہ واردات ڈل گئی ہے, لیکن سارا معاملہ کنٹرول میں ہے. اور وہ جو لشکر والی بات ہے نا, اصل بات وہ ہے کہ اب یہ لشکر کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دیں گے. مولانا اور جو خاموش ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فائٹ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ احسان جتانے جو ہے نا ضرورت سے زیادہ اور بار بار پریس کانفرنس سے کرنا, یہ چھوڑ دو. یعنی کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا تھا نا کہ جنگ سے پہلے کہ جی ہم اب خود جو انسان نیریٹو بنائیں گے. وہ تیسری پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. پھر حکومت کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ آگے ہو جائیں, کیونکہ پولیٹیکل باتیں کی تھی, پھر پکڑ میں آئیں, پھر اس کا لوگ کہتے ہیں کہ سوال کا جواب دو, وہ دیتے نہیں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے چل رہی ہے. فوج کا ایکسیلنٹ کام ہے, جو فوج کا کام ہے نا لڑنا, لڑی بہت اچھا ہے. کیا کہتے ہیں معیشت کے نام پہ جو ہے نا سیاست میں مداخلت, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور غیر جانبداری کے نام پہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے تھرو سیاست کے اندر پریشر ڈالنا اور اس قسم کے کام کروا دینا, یہ بھی غیر مناسب ہے. اور کسی کو مل کر اور یہ بات کہنا کہ جی آپ کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر وہ اس کے انجام جو ان سے ہیں نا وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے یہ ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. یعنی کہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد اس سے بہت ہی بڑی مثال جو ان سے ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے, کہ ایسا گند گھولا, ایسا نیریٹو بنایا کہ جو دشمن تھا پاکستان کا, اس نے زہر آلود جو ہے نا نیریٹو وہ پاکستان کے عوام میں پیوست کر دیا. اب وہ بالکل جیسے نا پھنس گئے ہیں سارے کے سارے. یعنی کہ کسی کا عمل ہے تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے,
لیکن جو کسی کے وعدے ہیں وہ کروڑوں اور اربوں کے ہیں تو وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے حقیقت اور یہ ہے افسانہ.